بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، 14 فروری کو ایک جشن منایا جاتا ہے جس کا نام ہے ویلنٹائن ڈے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ تہوار بھی بت پرستوں کا تہوار ہے، اور ہمیں حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ بت پرستوں کے عقیدے تو لیے ہی تھے مسیحیت نے۔ مسیحیوں نے ان قدیم دیومالائی کہانیوں کو مسیحیت کا بپتسمہ دے کے اپنے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ مصلوبیت مسیح، وہ پوری کی پوری کہانی جو ہے انہوں نے لی بت پرستوں سے۔ بال دیوتا کی صلیب کہانی جو ہے، وہاں سے صرف بال کو نکالا ہے اور اس کی جگہ پہ مسیح کا نام لکھ کے پوری کہانی بھی لے لی۔ تثلیث لی انہوں نے تو وہ بھی قدیم دیومالائی مذاہب سے۔ کرسمس کا تہوار جو ہے وہ انہوں نے لیا تو وہ بھی انہوں نے جناب رومی بت پرستوں سے، تو وہ بھی ساترنالیا ان کا جو جشن تھا اس کو کرسمس کا نام دے دیا۔ اور یہ ویلنٹائن ڈے، اس کا تعلق بھی ہے مسیحیت سے، جو ایک رومی بت پرستوں کا تہوار تھا۔ رومی بت پرستوں کے تہوار کو انہوں نے مسیحیت کا بپتسمہ دے کے ایک مسیحی تہوار بنا لیا۔ بتایا ہی جاتا ہے کہ ویلنٹائن یہ ایک پادری تھے جنہیں سینٹ ویلنٹائن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ملک روم میں جو رومی بت پرست تھے وہ اپنے بادشاہ کے نام پہ قربانی دیا کرتے تھے کہ بادشاہ کی عمر لمبی ہو، بادشاہ بلاؤں سے محفوظ رہے، بادشاہ ایسے۔ اور یہ لوگ وہاں مسیحیت کی تبلیغ کرتے تھے، اور اب جانتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کو ختم کر دیا کہ شریعت اب فضل کا دور ہے، تو قربانی شریعت میں تھی۔ تو جب یہ انہیں مسیحیت کا بپتسمہ دیتے تو پھر یہ انہیں قربانیوں سے منع کرتے۔ تو قربانی سے منع کرنا، بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے سمجھا کہ یہ غداری ہے، تو یہ میرے خلاف غداری کی، میرے نام پہ قربانی دینے سے منع کر رہے ہیں، میرے خلاف یہ غداری کی کوئی تحریک جو ہے وہ کچھ جنم لے رہی ہے، اور کوئی اس طرح کا۔ اس جرم میں انہوں نے ویلنٹائن کو جیل میں قید کر دیا۔ اور ویلنٹائن کو جب جیل میں قید کیا تو ویلنٹائن جو تھا، پادری ویلنٹائن، اس کو جیلر کی بیٹی جو وہاں آتی تھی، کم عمر تھی، بالکل ینگ تھی، نو عمر تھی، اس کے ساتھ اسے محبت ہو جاتی، اور وہ جیل سے اس کے نام ایک محبت نامہ لکھتا ہے۔ اس کے آخر میں لکھتا ہے کہ تمہارا ویلنٹائن۔ اور 14 فروری کو اس کو ویلنٹائن کو پھانسی ہو جاتی ہے۔ تو اب 13، 14 اور 15 3 دن تک یہ رومی بت پرست تھے، وہ ایک تہوار مناتے تھے۔ وہ تہوار تھا لوپر کالیا، جسے کہا جاتا تھا لوپر کالیا تہوار کہا جاتا تھا۔ رومیوں کا ایک دیوتا تھا، وہ دیوتا لوپرکس۔ لوپرکس دیوتا کے نام پہ وہ یہ تہوار مناتے تھے۔ اس تہوار میں ہوتا کیا تھا کہ اس تہوار میں ایک تو مرتبان رکھے جاتے، مرتبانوں میں لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں جو تھیں وہ اپنا نام لکھتی پرچی کے اوپر، اور پرچی جو تھی وہ اس کو بند کر کے وہ اس مرتبان میں ڈال دیتی۔ تو جو نوجوان لڑکے تھے وہ پرچی کو کھولے بنا وہ پرچی کو نکالتا، تو جس لڑکی کا نام نکلتا وہ لڑکا اور وہ لڑکی وہ آپس میں تماش بینی کرتے، وہ آپس میں جو چاہے کر سکتے تھے، یا یوں سمجھیے کہ جیون ساتھی بھی بن جاتے، یا یوں عیاشی تماش بھی نہیں کرتے۔ لوپر کالیا تہوار میں یہ بھی ایک سیگمنٹ تھا۔ اور لوپر کالیا تہوار میں جو آخری
اس کا تھا وہ تھی قربانی. قربانی کیا تھی؟ وہ بکری اور کتا، ایک کتا اور بکری، اس کی قربانی کرتے تھے. اور جو اس کی کھال ہوتی تھی، اس کی کھال کو پھر وہ کاٹتے، جیسے بیلٹ ہوتی ہے نا اس طرح کاٹتے، اور کاٹ کے یہ جب وہ قربانی کرتے نا، وہ کتا اور بکری اس کا خون جو تھے، خون اپنے وہ ماتھے پہ، پیشانی پہ وہ خون مل لیا کرتے. تو وہ بیلٹ کی طرح اس کو کاٹ کے اس کی کھال کو، تو وہ ننگے ہوتے اور ہاتھ میں انہوں نے وہ کھال کی بیلٹ پکڑی ہوئی ہوتی، اور ان کے پاس جو عورتیں آتی تھیں وہ ان کو اس بیلٹ کے ساتھ مارتے. مارنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بہت زور سے انہیں مارتے، نہیں، بلکہ جیسے یہ کیا تبرکن مارتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ زیادہ تر وہ خواتین جن کی اولاد نہیں ہوتی تھی، بے اولاد ہوتی تھیں، وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کرنے سے ان کی اولاد ہو جائے گی، یا جن کی اولاد تھی وہ بھی قریب جاتی ان کو بھی مارتے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ زرخیز رہیں گی. تو یہ ان کا تہوار تھا، لوپرکالیہ نامی یہ تہوار. اور اس تہوار میں جو میں نے پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ جوان لڑکیاں پرچیوں پہ اپنا نام لکھ کے مرتبانوں پہ ڈالتی تھی، اور مرتبان سے وہ لڑکے آ کے نکالتے اس پرچی کو کھولے بغیر، اور جس لڑکی کا نام نکلتا وہ اس لڑکے کے ساتھ جاتی. یہ تھا وہ جناب تہوار. تو اب ہوا کیا کہ آگے چل کے جب رومی بادشاہ نے مسیحیت کا مذہب اختیار کر لیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ مسیحیت میں تو پھر قربانی وغیرہ ہے نہیں نا، ان کا تو شریعت ہے کیوں نہیں، یہ تو فضل کے دور میں ہے. تو قربانی کو تو انہوں نے کر دیا ختم. تو اب ان کا جو تھا جناب سینٹ ویلنٹائن، تو سینٹ ویلنٹائن جو تھا اس کو پھانسی ہوئی تھی. انہوں نے 14 فروری کو ان کو جو ہے پھانسی ہوئی تھی. تو انہوں نے اس کے دن کو، 14 فروری کے دن کو اس کے نام پہ منانے کے لیے اعلان کیا، اور چھٹی دی گئی، ملک میں چھٹی دی گئی کہ چھٹی کی جائے. اب وہ جو اس دن لوپرکالیہ نامی تہوار بھی ہوتا تھا، تو انہوں نے وہ لوپرکالیہ کا نام ختم کر کے اس تہوار کو یہ جناب ویلنٹائن ڈے کا نام دیا. تو یہ جناب محبت کا دن جو ہے اس طرح یہ اس کو ایسے کر دیا گیا. تو جس طرح وہ رسم، جس طرح انہوں نے دیو مالائی مذاہب سے تسلیس لی تھی، ان سے کفارہ لیا تھا، بالکل یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے یہ بھی انہوں نے رومی بت پرستوں سے، رومی مشرکوں سے لیا، اور اس کو مسیحیت کا بپتسمہ دے کے اسے محبت کرنے والوں کے دن کا نام دیا، جو کہ کسی بھی طرح سے، کسی بھی لحاظ سے یہ انتہائی نامناسب بات ہے کہ اس مگر کیتھولک، آرتھوڈکس اور دیگر تمام مسیحی حضرات جو ہیں جناب، اب تو پہلے شروع میں تو کچھ پادری حضرات جو تھے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی، یورپ میں بھی مخالفت کی تھی، مگر اب جو ہے یہ مکمل طور پہ جس طرح انہوں نے جناب LGBTQ کو تسلیم کر لیا ہے، اسی طرح ویلنٹائن کو بھی ایک مسیحی تہوار بنا کے رکھ دیا ہے، جو کہ ایک بے حیائی کا تہوار ہے، جس کا کسی بھی دین سے تعلق نہیں ہے، یہ بت پرستوں سے مستعار تہوار ہے. اچھا، یہ جو لوپرکالیہ ہے اس کو جناب ڈائس فیبرویٹس بھی کہا جاتا ہے. فیبرویٹس جو ہے اسی سے، یہ جو مہینہ فیبروری ہے یہ اسی مناسبت سے اس کا نام ہی اس مہینے کا فیبروری ہے یا فروری ہے. تو اب جناب اس کو محبت کرنے والوں کا دن بنا کے یہ جناب اب تو حد ہی ہو گئی ہے. اب تو وائف سویپنگ اور پتہ نہیں کیسی کیسی خرافات ساری جناب اس دن میں ہوتی ہیں اور پوری دنیا میں ہوتی ہیں. اور وہ لوگ جو خود کو اپنے مسیحیت کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں،
مسیح کے اتنے مقدس اور عظیم نام لے کے اس طرح کی خرافات کرتے ہیں۔ حضرت مسیح جو تھے وہ ایسی خرافات کو نہ تو پسند کرتے تھے، نہ ان کا کوئی تعلق تھا، نہ کوئی وہ ایسی تعلیم دیتے تھے۔ جس طرح کہ مسیح کے دین میں تثلیث کا کوئی وجود نہیں، کفارہ کا کوئی وجود نہیں، بالکل مسیح کے دین میں ویلنٹائن کا بھی کوئی تصور نہیں، کوئی وجود نہیں۔ یہ بعد کے بنائے ہوئے بدعتیوں اور بدکاروں نے اپنی عیاشی کے لیے اس طرح کے تہوار کر لیے ہیں، اور ایک غیر مسیحی جشن جو ہے، غیر جناب بت پرستوں کے اس تہوار کو ایک مسیحی تہوار کا نام دے دیا گیا ہے۔ تو بدقسمتی سے کہ یہ دنیا میں چونکہ ایسی چیزیں جو بے حیائی سے متعلقہ ہوتی ہیں زیادہ پھیل جاتی ہیں، وہ ہر قوم میں، ہر مذہب میں پروان چڑھنا شروع کر جاتی ہیں، تو مسیحیوں کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور دیگر مذاہب کو تو بالکل سختی سے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ شکریہ۔